آج میرے تقریر کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا اور اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ ہماری بات یا تو اللہ کے کلام سے ہوتی ہے یا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں ہر چیز کا پتہ پڑ جائے گا۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے رسول بھیجے کیوں، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 14واں سپارہ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول جو بھیجے وہ کیوں بھیجے۔ تحقیق وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے اپنے رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے ایک ٹولہ ہدایت والا ہو گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں ایک ٹولہ گمراہ ہو گیا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر زمین گھومو دیکھو، ان کی نشانی آپ کو ملے گے کہ میں نے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا، اس کو کیسے برباد کیا اور اس کے اوپر میں نے کیسے عذاب نازل کیے۔ زمین گھوم کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات کو کھول کے اب یہاں دیکھنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بعث کی مینس کیا ہے؟ بعث کی معنی ہے کہ جو بندے جب دنیا میں لگ جاتے ہیں ان کی دل جو ہے نا وہ مر جاتی ہے، ان کا توجہ صرف دنیا ہوتی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا اس مقصد کو بندہ بھلا بیٹھتا ہے اور دنیا کے باتوں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کی چاہت میں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں سدائیں یہاں رہوں گا، یہاں ہی کچھ بنانا ہے۔ وہ کیسے بھی اس دنیا میں بے حیائی، برائی، ہر عدل ختم ہو جاتا ہے، بے انصافی ہو جاتی ہے، رشوت ہو جاتی ہے، ہر چیز سر عام ہو جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ بندے کے انسان کے دل جو ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ اس دل کو، مری ہوئے دل کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتا ہے کہ سرزمین پر انقلاب لے کر آؤ اور عدل انصاف کو قائم کرو اور طاغوتوں سے ہٹ جاؤ۔ اب یہ کون ہے طاغوت؟ اللہ تعالیٰ پہلے باسنا کی معنی کیا ہے کہ یعنی اس کو اٹھانا، مری ہوئے دل والوں کو، جن کی دل مری ہوئی۔ اللہ تو یہ بھی معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا کہ تاکہ تم غور و فکر کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ پھر دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو رات کو موت دیتا ہے، مار دیتا ہے، یعنی نیند میں سلا دیتا ہے، نیند دے دیتا ہے۔ ثُمَّ بَعَثَكُمْ فِيهِ، پھر اس میں تم کو اٹھاتا ہے، یعنی بعث کی معنی ہے زندہ کرتا ہے، اس سے نیند سے جگاتا ہے۔ تو بندہ
सोया हुआ है। नबी तो उनको जगाने आए, उनको उठाने आए कि उठो, गफलत को छोड़ो। जैसे शाह साहब ने कहा है कि सुता उठी जाग छॾ निंड ने भाग जी मता थे ऊंदा वो पेर न लही प्रिय जो। तो ऐसे वो उठाने के लिए आता है कि उठो, इनकलाब लेकर आओ, अल्लाह के कानून को नाफिज करो, अल्लाह के शरीयत को नाफिज करो, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करो। तो हर नबी अपने कौम में इसलिए आता है, लोगों को जगाने के लिए आता है, उठाने। फिर तागूत से, तागूत क्या है? तागूत वो जो है ताकत वाला, हर ताकत वाले को तागूत कहता है। अल्लाह ताला ने फिरौन को भेजा, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तो फिरौन के पास जाओ, वो तागूत बन गया है, सरकत बन गया है। उसने बेइंसाफी सरजमीन पर कायम कर रखी है, अदल ख़त्म कर दिया है, जुल्म की बाजार करम है, रुश हर चीज़ पुरछाई है। उसको लोगों को उठाओ और उनके खिलाफ आवाज़ खड़ा करो, उस जुल्म को ख़त्म करो। तो हर नबी, लोग तो इतराज़ करते हैं कि अपना तफसीर, मेरे भाई मैं अपने आयत का तफसीर कुरान से, बास का माना है उठाना, जिंदा करना, जगाना, बास बाद अफिल मौत, मौत के बाद उठाना। तो यानी उसको माना है नबी उसको जगाने आए, जो सोए हुए बंदे हैं। आज हमारी दिल सोई हुई है, हम जाग नहीं रहे हैं। हम कहते हैं हम जागते हैं, लेकिन हम जाग नहीं रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, में तहकीक मैंने जहन्नम को बेइंतहा इंसानों और जिन्नों के लिए बनाया। वो कौन है, क्या करते हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनकी दिल मरी हुई, उसके दिल में कोई सोच विचार नहीं है, सिर्फ दुनिया का फिक्र है, दुनिया कमाने का, दुनिया में मगन है, मस्त है। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया तैसब दरहम व दीनार, हलाक हो गया, तबाही है उस बंदे के लिए जो दरहम दीनार की गुलामी में है, उसका अब्द है। तो हम सोचे अल्लाह ताला फरमाते उनकी दिल है लेकिन दुनिया की तरफ है, उनकी दिल मरी हुई है, सोई हुई है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें तो है लेकिन उनमें दुनिया की तो दूर दूर तक देखते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ उनकी बसीरत नहीं, अल्लाह के कानून को नहीं देखते। इस ज़मीन पर क्या हो रहा है वो कुछ नहीं उनको नजर आ रहा है, क्यों सोए हुए हैं, मुड़ते हैं, उनको कई किसी चीज का पता नहीं है। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनको कान तो है, अपने लिए तो बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं, धंधे की बात में, हर चीज में कान लगा के सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो अल्लाह को कोई अहमियत नहीं दी रखी। कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है, नाच गाने सुनने के लिए सारा दिन बैठे रहेंगे, बेहयाई की बातें सुनने के लिए सारा दिन बैठे रहेंगे, धंधे की बात सुनने के लिए सारा दिन बैठे रहेंगे, और अल्लाह की बात आधा घंटा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके कान तो हैं, क्योंकि ये कौन है, उलाए का कला नाम है, अल्लाह ताला कहता है ये जानवर है, इंसान नहीं। जो दुनिया के लिए जिए रहे हैं ये जानवर है, इनकी जिंदगी जानवर जैसी है और कुछ भी नहीं है। बल हम अज़ल, क्योंकि ये जानवर से भी बदतर है, वो भी अपने मालिक का वफादार है। कुत्ता है, सारा दिन दर पर खड़ा होता है, मालिक की चौकी देता है और मालिक के पीछे घूमता है। खालिक मालिक कुछ भी कहे फिर भी उसके आगे जो है खड़ा होता है, मालिक को कभी भी डांटता नहीं है, काटता नहीं है, और उसके घर की सारा दिन चौकी देता है। हर जानवर
اپنے مالک کا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ کہ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی گزار، اب یہ سوئے ہوئے غفلت میں، ان کے مرے ہوئے، ان کے دل مر گئی ہے، یہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں نا، ان کو میرے نبی جو ہے نا سجا کرنے آئے، اٹھانے آئے، اٹھو، طاغوت سے ہٹو، ظلم سے ہٹو، ظلم کے خلاف ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو اور مظلوم کی بھائی کی مدد کرو۔ تم دونوں کی مدد کر رہے ہو، ظالم کی بھی مدد کرو تو مظلوم کی بھی۔ لوگوں نے کہا صحیح، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں، مظلوم کی تو ہر کوئی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو، ان کو مدد کرے، اس کو ظلم سے بچا رہے ہو۔ تو یہ نبی جو ہے نا یہ اٹھانے آیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا لوگوں کو جگانے کے لیے آیا۔ اس وقت بے حیائی کی بازار گرم تھی۔ عرب کی تاریخ پڑھو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے عرب والوں کے لیے نازل ہوا ہے، جب تک تم عرب والوں کی تاریخ کو نہیں سمجھو گے تو دین کو گرا دو۔ ان کو سمجھو کہ عرب والے کیا کرتے تھے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا، ان کو بلا کے وہ تو مان رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تجھے تو مانتے ہیں میرے محبوب، مگر میرے قانون کو نہیں مانتے ہیں، میرے آیتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم آیتوں کو مانتے ہیں؟ ابو جہل آیتوں کو نہیں مانے تو کافر، ہم نہیں مانے تو کون؟ وہ تو کہتے تھے تھوڑی سی نرمی کرو، اور ہم نے تو ساری کی ساری نرمی کر دی ہے۔ ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو جہل آیا، اس نے کہا یا محمد ما نکذبک، ہم تجھے جھوٹا نہیں تم کہہ لیتے، ولیکن نکذب بما جئت بہ، ہم اس کو جھٹلاتے جو تم بات کہتے ہو، جو تم بات لے کر آئے ہو۔ کیا لے کر آئے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے انسانوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، اور دنیا میں بھی تجھے بادشاہی ملے گی، عرب کی بھی بادشاہی ملے گی تو عجم کی بھی، جب لا الہ پر قائم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے جنت کے جانے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا نفسہ قد حرم علیہ النار، جس نے بھی لا الہ الا اللہ مخلص نفس سے کہہ دیا اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے کہ نفی الہوں کی وہ اللہ کیا ہے، ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ اس معنی کو ہم سمجھیں، طاغوت کو سمجھیں۔ طاغوت ہر ظالم، ہر ظلم کرنے والا، ہر قوت والا جو مظلوم پر ظلم کرتا ہے۔ آج ہم سارے ان چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان سے نکلیں اور اللہ کے قانون پر آ جائیں، اللہ کی عبادت میں آ جائیں، غیر کی عبادت سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ اس وقت بے حیائی سر عام تھی، لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، لوگوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، سارے دولت کے پجاری تھے، عبادت بھی کرتے تھے اور بے حیائی بھی کرتے تھے۔ عبادت والے بھی تھے کیونکہ ان میں بیت اللہ تھا، وہ نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃیں دیتے تھے، حج کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، لیکن وہ ظلم کی بازار بھی گرم کر رکھی تھی، کوئی عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، سر عام بے حیائی ہوتی تھی، عیاشی ہوتی تھی، جو آج ہو رہی ہے۔
تو اللہ کا رسول ان کو مٹانے کے لیے آیا اور لوگوں کو جگانے کے لیے آیا، تو ان میں تکلیف تو اٹھانے پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے کہ کائنات میں کسی نے بھی نہیں اٹھائی، صرف اللہ کے قانون کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو جگائیں، اٹھو اللہ کے قانون پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی معنی قوت، طاقت، ہر اس طاقت سے ٹکراؤ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے عبادت کے خلاف ہے، جو اس سرزمین پر ظلم کرتے ہیں، اس سرزمین پر عدل کو ختم کرتے ہیں۔ ہر وہ بندے سے ٹکراؤ جو سر عام کو سر عام کر رکھا ہے، ہر اس بندے سے ٹکراؤ جو بے حیائی کو سر عام کر رکھا ہے، ہر اس ظالم سے ٹکراؤ، ہر مظلوم کی مدد کرو۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی مینس ہے، جسے ہمیں ہٹایا گیا ہے۔ تیری نماز، تیرا حج، تیرا روزہ، تیری زکوٰۃ تب فائدہ دے گی جب تو توحید پر ہوگا، اللہ کے قانون پر ہوگا۔ جب تک تو اللہ کے قانون پر نہیں ہوگا، اللہ کے وحدانیت پر نہیں ہوگا، اللہ کو ایک طاقت والا نہیں مانے گا، سارے طاقتوں کا انکار نہیں کرے گا، سارے قوتوں کا انکار نہیں کرے گا، اس سرزمین پر عدل قائم نہیں کرے گا، اس سرزمین پر انصاف قائم نہیں کرے گا، تب تک تیری نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی زکوٰۃ فائدہ نہیں دے گی، کوئی حج فائدہ نہیں دے گا، جب تک تو اللہ کو اکیلا نہیں مانے گا، اللہ کی توحید کو نہیں مانے گا، اللہ کے کبریائی کو نہیں مانے گا، اللہ کے وحدانیت کو نہیں مانے گا۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہر بات میں اللہ کو اکیلا مانیں۔ تو یہ تب مانیں گے تو اللہ اپنے محبوب کو اس لیے، کیونکہ اس کو جتنی تکلیفیں آئیں، کیوں تکلیفیں اٹھائیں؟ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر میں بہت پیش کرتا چکا ہوں۔ بدر کی لڑائی میں کم پیش کیا ہے، احد کی لڑائی کا کیا نقصان ہوا اللہ کے محبوب کو۔ ہم تو ایسے بندوق پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کو اتنا نقصان دیا کافروں نے، رات مبارک شہید کیا۔ بدر کی لڑائی میں اللہ کا رسول نکلا تو اللہ کا رسول اللہ کے سامنے گر گیا، اور اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ یہ اللہ کا رسول۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کیا ایک ہی طریقہ لے کر آیا۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب، کائنات والوں کو بتا دو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا رستہ ہے۔ کون سا رستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے محبوب کائنات والوں کو بتا دے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا صراط مستقیم والا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ہدایت والا رستہ ہے، یہ جنت والا رستہ ہے۔ اس کے سوا سارے کے سارے جہنم والے رستے ہیں۔ جہنم والے رستے سے بچو اور میرے راستے پر آؤ، سیدھے راستے پر آؤ، صراط مستقیم پر آؤ۔ کون سا صراط مستقیم ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں پوری دانائی حکمت عملی سے، پوری اللہ، صرف اللہ کے طرف۔ یہی دعوت ہے، اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ اور طاغوت کا انکار کرو، طاغوت سے ہٹ جاؤ، دوسری طاقتوں سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کی ثنا میں آ جاؤ، اللہ کی سراہ میں آ جاؤ، اللہ کی حمد میں آ جاؤ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اور اللہ کی ہر وقت بات میں لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہی پسند ہے کہ اللہ کی ثنا کی جائے۔ اس نے خود قرآن میں اپنی ثنا کی۔
انا ومن اتبعنی، میں تو یہ کام کرتا ہوں، لیکن میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے امت کے بندے، میرے جو مومن بندے ہیں، جو اللہ کے جو پیار کرنے والے بندے ہیں، جو میرے تابع داری کرنے والے ہیں، جو میرے سنت پر چلنے والے ہیں، جو حق کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں اللہ کے طرف، کسی فرقے کے طرف نہیں دیتے ہیں، کوئی دعوت نہیں دیتے ہیں، کسی چیز کی دعوت نہیں ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کوئی دعوت نہیں ہے، صرف اللہ کی، جب تک ایکڑے پر نہیں آؤ گے۔ باقی جھوٹ پر فرقے بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی اپنی مسجدیں سجا کے، اپنے اپنے ٹولے سجا کے، اپنے طرف بلا کے اللہ کے قانون سے ہٹا دیا اور دور کر دیا، اور سر عام بے حیائی بچڑائی ہو گئی، اور سارے مغن ہے۔ اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے، میں ہی حق والا، ان کو چھوڑ دے، ان کے لیے میں نے جہنم کی جائے مقرر کر دیا، یہ جہنم میں جائے گا جب تک اس سرزمین پر میرے قانون کو نافذ نہیں کریں گے، میرے قانون کے لیے نہیں آئیں گے۔ وَمَنْ جَامِعَ الْمُشْرِكِينَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، جو مشرکوں سے میل جول کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھی مشرک ہے، اور مشرک کو مشرک نہیں کرنے والا وہ بھی مشرک ہے۔ تو ہم دیکھو کیا چل رہا ہے، جو خود کو توحیدی کر رہے ہیں وہ اپنے رشتے مشرکوں، جس کو مشرک کر رہے ہیں رشتے ان سے کر رہے ہیں، خود توحیدی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی مشرک، قرآن نے کہا یہ بھی مشرک، ان کی نمازیں برباد، روزے برباد، زکوٰۃ برباد، ہر چیز برباد ہو جائے، یہ جہنم میں پہلے یہ جائیں گے جو خود کو توحیدی کرتے ہیں اور مشرکوں سے رشتے باندھتے ہیں، مشرکوں سے میل جول کرتے ہیں اور مشرکوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا جب تک اس سے نفرت دل میں نہیں ہوگی، ان کے لیے بغض نہیں ہوگا، تب تک ہاں ان سے بغض کرو، ان سے نفرت کرو۔ لا ترایا نارما، یہ دونوں غیرتیں اللہ کا رسول کہتا ہے اکٹھے نہیں رہ سکتی ہیں۔ مشرک کی محبت کبھی بھی مشرک سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیسے بندے؟ ہاں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن محبت گلے لگانا۔ ایک بندے نے صرف ایک مشرک کو سلام دیا، اس نے منہ پھیرا، اس نے پہچانا تو وہ 1 سال تک رویا ہے کہ میں نے اس کو سلام کیوں دیا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، جو تو اللہ کے محبوب نے یہی کہا دیا۔ اللہ نے کہا ان سے کہا انا ومن اتبعنی، اور میں مجھ سے محبت کرنے والا وہ اللہ کی طرف کہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ، جب تک یہ کام نہیں ہوگا اللہ کے لیے محبت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، اللہ کے لیے محبت اور بغض نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے محبوب نے بتا دیا، کھول کھول کے بتا دیا، قرآن نے کھول کھول بتا دیا۔ لا تجد کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی، لا تجد کو من یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من عاد اللہ، وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کریں گے جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اس سے محبت کریں۔ جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، جو بدعتی ہے، جو مشرک ہے، جو دین کی دعوے دار ہیں لیکن دین میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے قانون سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے سنت سے ہٹ جاتے ہیں۔ سنت کیا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، قانون کیا ہے ہم تو ان کو کوئی کسی چیز کو سنت با، جیسے اندھے نے ہاتھی کے کسی نے پونچھ کو پکڑ کر کہا یہ ہاتھی ہے، کسی نے پاؤں کو پکڑ کے کہا یہ ہاتھی ہے، کسی نے باڈی کو پکڑ کر کہا یہ ہاتھی ہے، تو آنکھوں والے نے کہا ارے اندھو یہ ہاتھی نہیں ہے، ان ساروں کو ملا کر ہاتھی بنے گی، تو ساری چیزوں کو ملا کر اللہ کے رسول کی سنت بنے گی، قانون بنے گی۔ ہم نے ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کیوں کام کرو، باقی کام کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے جو قسم اٹھا کے کہا ہے وہ کہاں جائے گی؟ کبھی حدیث پڑھی نہیں، ہمارا حدیث سے واسطہ نہیں ہے، ہم اپنے مقصد کی بات نکالیں گے حدیث سے جو ہمارے فرقے کی ہے، باقی پورے کو ان کے سامنے پورا قرآن پیش کرو، پوری حدیث پیش کرو، جواب دیں گے، کیونکہ ان کے مقصد کی وہ حدیث اس پر جم جائیں گے کہ یہی سلوار کو ٹکنوں پہ اوپر کرو بس اس پر بیٹھ، وہ رفع دین والے رفع دین کرو بس اس پر بیٹھ گئے، وہ کہتے رفع دین نہیں کرو اس پر، وہ پورا قانون چلا گیا۔ او خدا کے بندے پلٹ آؤ،
اللہ کے قانون کے لیے اور میرے نبی کے سنت کے لیے۔ میرے نبی کی سنت پوری کی پوری سنت ہے، ایک نہیں، پورا قانون جو میرا نبی نے سب زمین پر نافذ کیا اصلی وہی ہے جو طاغوتوں سے ہٹا کر یہی سنت ہے، اور اسلام پر لے کر آنا۔ اسلام کی مینس کیا ہے؟ مسلمان کی مینس کیا ہے؟ مسلمان سلامتی میں آنا۔ سلامتی میں کب آئے گا؟ دین کی معنی کیا ہے؟ خیر خواہی، خیر خواہی ہوگا تو سلامتی میں آئے گا۔ یہ سارے حدیثیں، سارے قرآن یہ پڑھا ہوا ہے میرے بھائی، کچھ سمجھو، اللہ کے قانون پر آ جاؤ اور حقیقی دین پر آ جاؤ تو ہم فلاح پائیں گے، نہیں تو ہم بھٹک گئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ان نیند سے جاگے ہوشیار ہو جائیں اور اللہ کے قانون پر آ جائیں، میرے نبی کے سنت کو اپنائیں۔